وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 98۔ آج کے درس کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا یہ ہے، آج کیا ہم نے اپنے امام وقت کو پہچان لیا ہے؟ دوسرا، کیا امام وقت کو نہ پہچاننے والا جاہلیت کی موت مرے گا؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں اور روشن برہان کے ساتھ بھیجا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو قوم کے سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 98۔ یہ لفظی ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یقدم قومہ، فرعون کا تذکرہ ہے، وہ سربراہی کرے گا اپنے وفد کی یوم القیامہ، قیامت کے دن، فاوردہم النار، تو وہ ان کو آگ میں لا ڈالے گا، وبئس البرد المورود، اور بہت برا گھاٹ ہے جس پہ وہ اتریں گے۔ سامعین کرام، اس پہ ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن کی ایک آیت پہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یوم یأتی کل اناس بامامہم، ہر ایک انسان، کل اناس، ہر انسان اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آپ پیروی کرتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو انسان کے نقال ہونے کا تذکرہ کیا تھا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے وہ انسان کا راہ نجات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی نقل کر کے، ان کے عقیدے اور ان کے اعمال کی نقل کر کے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کرام کہ اصل جو ضرورت ہے ہماری، جو کہ عام ایسے بیان نہیں کی جاتی، اور تھوڑا سا یہ مشتبہ ہو گیا ہے، گڑبڑ ہو گیا ہے یہ کام، یہ اس کو عام طور پہ تصوف کہتے ہیں۔ تصوف ایک ایسی وہ اصطلاح بن گئی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز ہے۔ اصل میں یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، تو اس کو نام دینا بھی میں نہیں سمجھتا کہ کتنی حد تک درست ہے، ایک نیا نام دینا تصوف۔
کا نام دینا اس کو کتنی حد تک درست ہے؟ اصل میں تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے اور کسی نئے طریقے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ تصوف جو ہے، جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تصوف ہے، یہ پیر صاحب ہیں، یہ ان کے مرید ہیں، تو یہ تو ہم نے نام بنا دیے ہیں، پہلے یہ نام نہیں تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ طریقہ نہیں تھا، اور اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ایک نام دے دیا ہے، یعنی آپ نے ایک تصوف کا ایک نام دے دیا ہے، صوفی آپ نے ایک نام بنا دیا ہے صوفی، اور پھر آپ نے پیر کا نام بنا دیا ہے، اور پھر آپ نے مرید کا نام بنا دیا ہے۔ تو اس کی اگر ہم اصل میں جائیں تو یعنی ایسی کوئی اس میں قباحت بھی نہیں ہے۔ پیر کا مطلب جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، پیر، اور مرید کا مطلب ہے چاہنے والا، مرید ارادہ کرنے والا، چاہنے والا۔ تو اس میں حقیقت میں کچھ ہے نہیں، لیکن عام طور پہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں اصل میں بات یہ ہے کہ دین کی کسی بات کو سوچا سمجھا نہیں جاتا۔ ہر چیز، یہ تو آپ میری باتیں سن ہی رہے ہیں، کسی بھی چیز دین کی اصلیت کو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا کلمہ توحید ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ توحید اصل میں کیا ہے، اور ہم نے توحید اس کو بنا دیا ہے کہ بھئی تم نے یا رسول اللہ کہہ دیا تو تم مشرک ہو گئے، اگر نہیں کہا تو تم موحد ہو، توحید پرست ہو۔ یعنی یہ ایسی ایک لا یعنی سی گفتگو ہے، اور ہم یعنی سطحی نان ایشوز میں الجھ کے رہ گئے ہیں سامنے کرام۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی اسلام کی ہر ایک حقیقت کو جاننا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، اس کے بعد اس حقیقت کے مطابق پیروی کرنی چاہیے اور بالکل درست کرنی چاہیے۔ اس میں اپنے عقل اور فہم کا دخل نہیں ہونا چاہیے سامعین کرام۔ دیکھیں، کامیابی کی ضمانت ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی حقیقت میں کیا ہے کہ قرآن ہے۔ تو قرآن اصل جو ہدایت ہے سامعین کرام وہ قرآن ہے۔ پھر قرآن کے بعد جو ہے سنت ہے۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں، ایک طریقہ۔ تو طریقہ یعنی قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ، وہ کس نے بتایا ہے؟ اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگی۔ اصل میں سامعین کرام، تھوڑی سی دیر کے لیے یہ فرقہ واریت، یہ مسلک، یہ صوفیزم، اس سے ہٹ کے بات کریں، قرآن پہ آئیں، حدیث میں آئیں، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، قرآن اور حدیث۔ اب قرآن اور حدیث میں جو بات ہے وہ تو صحیح ہے، پھر یہ ہے کہ قرآن کو اپنی مرضی کے مطالب میں نہ ڈھالیں، یہ بات ہے، ورنہ تو قرآن وہ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے کتنے فرقے بن گئے ہم میں، اور ہر فرقہ قرآن کو اور حدیث کو اپنے عقائد اور مسلک کے ثبوت میں پیش کر رہا ہے کہ بھئی دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے اندر ایک فرقہ ہے سامعین کرام، تو وہ کہتا ہے قبروں پہ مت جاؤ، اور یہ قبر پرستی جو ہے یہ شرک ہے، اور پھر ساری قرآن کی شرک کی آیات انہوں نے لا کے مسلمانوں کی اس طبقے پر فٹ کر دی ہیں، جو مزاروں پہ جاتے ہیں یا اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ اصل میں یہ تنگ نظری ہے، تنگ نظری سے کام نہیں لینا چاہیے، اور میں نے کہا نا کہ قرآن کو اصل روح کے مطابق سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب قبر پرستی کون یعنی مسلمان ایسا ہوگا
کوئی ہوگا تو وہ گمراہ ہوگا کہ وہ قبر کو خدا مان لے، صاحب قبر کو خدا مان لے۔ ایسا تو کوئی ظالم مسلمان نہیں ہو سکتا کہ وہ صاحب قبر کو خدا مان لے۔ تو یہ ساری مطلب یہ ہے کہ ہم بٹ گئے ہیں مسلکوں میں، تفریقوں میں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث، بس یہ دو ہمارے اصول ہیں، ضابطے ہیں، طریقہ کار ہیں۔ اب جو کچھ بھی ہے پھر اس کی تفصیل ہے، قرآن میں جو کچھ ہے، اور اس کو تعصب کی اینک اتار کے آپ دیکھیں، کیونکہ روز قیامت یہ مسلک اور یہ تفرقہ بازی یہ ہمارے کام نہیں آئے گی۔ جب قبر میں جائیں گے تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا فرقہ کون سا تھا قبر میں، تم اہل حدیث تھے کہ تم دیوبندی تھے کہ تم بریلی تھے، یا تم شیعہ تھے یا کیا تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ من ربک، رب کون ہے، دین کیا ہے، یہ صاحب کون ہے، پہچانتے ہو؟ تو یہ جو سوالات آنے والے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے آج کے سبق میں سامعین کرام، یقدم قومہ یوم القیامہ۔ فرعون جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے وفد کی قیادت کرے گا۔ آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا، اگر کسی نے کل کا درس نہیں سنا ہے تو ذرا سن لے تو اس کو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ دوبارہ میں وہ تفصیل نہیں بیان کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، یعنی تھوڑی سی مضمون رہ گیا تھا کہ آج کے دور میں ہمارا امام کون ہے، یہ سوال ہے۔ آج کے دور میں ہمارا امام کون ہے؟ آیا ہمیں کسی امام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں تو عقل کے ذریعے دیکھتے ہیں، تو ہاں یقیناً دیکھیں ہر کام میں ہمیں رہنمائی چاہیے، دنیا کے ہر کام میں رہنمائی چاہیے، اور دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، کوئی ترکھانی ہو، لوہاری ہو، یا درزی، یعنی آپ کپڑے سینا سیکھ رہے ہیں، آپ ایک استاد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ایک استاد ہونا چاہیے ہر جگہ۔ آپ کھانا پکا رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، آپ کا کوکنگ کا ایک استاد ہونا چاہیے۔ کوکنگ کے تو ادارے آج کل بن چکے ہیں۔ تو رہنمائی جو ہے اس سے تو عقل انکار نہیں کرتی سامعین کرام۔ ایک طالب علم ہے، اس نے FSC اچھے نمبروں سے پاس کر لی، انگلش میڈیم اس نے پڑھا، انگلش فر آتی ہے، سب کچھ سمجھتا ہے۔ اب وہ میڈیکل کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ بغیر رہنمائی کے صرف کتابوں کو لے کے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ نہیں، اس کو کتابوں کے لیے سمجھنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، درست رہنمائی کی، جو یعنی صحیح ادارہ ہو، یعنی میڈیکل کالج برائے نام نہیں، صحیح ادارہ ہو، اس میں صحیح ڈاکٹر ہوں، وہ پھر پریکٹس بھی کرائیں، تب کہیں جا کے کتابیں پڑھنے کا مزہ آتا ہے، ایسی تھوڑی آتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام قرآن ہے۔ قرآن ایک تو یہ ہے کہ یہ تو بنیادی طور پہ کتاب ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت موجود ہے سامعین کرام، لیکن اکیلے آپ قرآن کو پڑھ کے ہدایت اس سے نہیں لے سکتے۔ صرف یہ بات نوٹ کر لیں، صرف کتاب کافی نہیں ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ دیکھیں پہلے صاحب کتاب آئے ہیں، پہلے صاحب قرآن آئے ہیں، قرآن 23 سال میں آیا ہے۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، احکامات درجہ بدرجہ تھوڑے تھوڑے نازل ہوئے ہیں۔ صاحب قرآن پہلے آئے، صاحب قرآن کی اول ضرورت ہے سامعین کرام، اس زمانے میں بھی تھی، آج بھی ہے، صاحب قرآن میں کہہ رہا ہوں۔ اور وہ ایک شعر کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک تمہارے دل پہ نزول قرآن نہ ہو، تمہارے دل کی گریں نہیں کھول سکتے نہ راضی اور نہ صاحب کشاف۔ یہ دو بڑی بڑی تفاسیر، کئی جلدوں میں تفسیریں ہیں سامعین اکرام۔ تو شاعر کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف یہ تفسیریں لے کے بیٹھ جاؤ تو تمہارے دل کی جو گریں ہیں وہ
نہیں کھل سکتی جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن۔ اب یہ نزول قرآن کیسے ہوگا؟ یہ جب آپ صاحب قرآن، جس کے دل میں قرآن ہے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو یہ وہ صاحب قرآن ہے سامعین کرام، جس کا دل عرش الہی ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن۔ دیکھیں میں صرف قرآن و حدیث سے باہر نہیں نکل، پھر ایک صاحب قرآن کی ضرورت، صحبت کی ضرورت یقیناً یعنی عقل مانتی ہے کہ صحبت اثر کرتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ صالحین کی صحبت تمہیں صالح بنا دے گی، نیک بنا دے گی، اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو ایک تو سامعین کرام صحبت، اس کی آپ اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام، اصحاب کرام، کیوں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کندن بنا دیا، سونا بنا دیا۔ تو وہ اصحاب کرام کیوں اتنی فضیلت کہ انہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا اور حضور کی صحبت میں بیٹھے، اصحاب کرام بن گئے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ تو صحبت مصطفیٰ سے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں مثال ستاروں کی سی ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ تو اصحاب کرام صحبت سے بنے ہیں۔ یہ تو صحبت مصطفیٰ تھی، وہ دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ بہرحال تو صحبت کا یعنی سب سے پہلے دیکھیں، میں نہ مقرر ہوں نہ خطیب ہوں، یہ بات نوٹ رکھیں، بس ایک خیر خواہی چاہنے والا آپ کا بھائی ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ایک خیر خواہی چاہنے۔ تو خیر خواہی یعنی جب میرا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے تو میں آپ کو حقیقی بات بتاؤں گا، سچی بات بتاؤں گا۔ تو صاحب قرآن اور یعنی ایسا شخص جس کے دل میں قرآن ہو، اس سے آپ نے قرآن سیکھنا ہے، صاحب قرآن سے قرآن سیکھنا ہے۔ ایک تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ پھر صاحب قرآن کی صحبت جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر صاحب قرآن کی معیت، یہ قرآن سے ثابت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچوں کی مائی کونو، ہو جاؤ، ساتھ مل جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ صادقین کی جماعت جو ہے ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت یعنی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قائم ہونے تک ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی، اور وہ اپنے حق پہ قائم رہے گی، نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، اور کسی ملامت گر کی ملامتیا سے وہ نہیں ڈریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں سامعین کرام، اور یہ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، زمانہ جتنا بھی خراب ہو جائے، زمانہ خراب نہیں ہوتا، لوگ جتنے بھی خراب ہو جائیں ان میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک اصول یاد رکھ لیں، بہت اچھی ٹولی ہو اس میں خراب لوگ ہوں گے، اور بہت برے لوگ ہوں ان میں اچھے لوگ موجود ہوں گے۔ یہ ایک اصولی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اس سے اچھی ٹولی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، لیکن اس میں منافقین کی ایک جماعت موجود تھی جو غزوہ احد کے دن حضور کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ 300 لوگ تھے، اور تو ایسی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو
یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اچھے لوگ اب نہیں ہیں، یہ انتہائی گمراہ کن تصور ہے۔ عام طور پہ یعنی ہم تو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ آج عام طور پہ سنا یہ جاتا ہے کہ اب وہ اچھے لوگ، وہ بزرگ نہیں ہیں، اب وہ بزرگ نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ تو ایسی یہ بھی گمراہ کن بات ہے سامعین اکرام۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کرامت، کشف و کرامتوں کو بزرگی کا نام نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو اصول کو دیکھیں کہ اچھے لوگ آج ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ رہتی دنیا تک یہ ہوں گے لوگ، اور ان کی ضرورت ہے، اور یہی لوگ جو ہیں یہ حجت ہوں گے قیامت کے دن ہم پر، ہم گناہ گاروں پر جو بھی ہیں ان پہ حجت ہوں گے، گواہ ہوں گے۔ تو لوگ ہیں، موجود ہیں۔ کرامتیں، کشف کرامتیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ حق کی نشانی نہیں ہے سامعین اکرام۔ حق کی نشانی کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی دعوت اللہ پیش کر رہا ہے، خود نمونہ بن کے دکھا رہا ہے کہ نہیں، بس۔ جو بھی سچا آدمی ہوگا وہ یعنی خود بھی سچ پہ قائم و دائم ہوگا، اور آپ کو بھی سچ کی ہدایت دے گا، سچ کی طرف آپ کو ہدایت دے گا، خود بھی قائم ہوگا، آپ کو بھی ہدایت دے گا، بس اس کے ساتھ مل جائیں اور اپنے آپ یعنی آپ نجات پالیں۔ تو بہرحال سامعین اکرام یہ مضمون ہے سامعین اکرام کہ قیامت کے دن ہر ایک جو ہے یوم یأتی کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر ایک انسان جو ہے، ہر انسان جو ہے اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ اب امام، میں نے آپ کو کل کے درس میں کہا تھا کہ انسان نقال ہے اور کسی نہ کسی کی یہ پیروی کرے گا، تو ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، آج وہ وقت ہے کہ ہمارا مقصود، ہم نے گمراہ ایک باطل کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، مقصد زندگی۔ باطل کیا ہے؟ ظاہر۔ ظاہر تو فانی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ آج کا انسان جو ہے وہ ظاہر پرست بن گیا ہے، دنیا کو اس نے اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، پھر اس طرح نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر کی طرف اس کی نگاہیں ہیں اور ظاہر کو ہی وہ اہمیت دے رہا ہے، اور باطن کی اہمیت اس کی نظروں سے غائب ہو چکی ہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں حق کا پیروکار ہونا چاہیے، حق کا پرستار ہونا چاہیے، ہمیں حق کے لیے جینا چاہیے۔ حق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ حق کون ہے؟ اہل اللہ ہیں، جو نائبین رسول، جو امام وقت ہیں، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے امام وقت کو تلاش کرنا ہے اور اس کو پہچاننا ہے۔ یہ امام وقت کرے گا کیا؟ یہ آپ اس سے تعلق قائم رکھیں گے۔ آپ کا مقصود اللہ ہے، یہ امام وقت خدا نہیں ہے، یہ رہنمائی کرنے والا ہے، امام ہے، امام آگے ہے، رہنمائی کرنے والا ہے آپ کی قولی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی۔ آپ نے اللہ کو مقصود بنا کے امام وقت کو تلاش کر کے اس سے کہنا ہے کہ بھئی میں نے بیعت کرنی ہے، میں اپنے مال و جان کا سودا، سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ بھئی میں نے سودا کرنا ہے، میں اپنا اختیار آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، خلیفۃ اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ میری بیعت قبول کر لیجئے، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ میری بیعت قبول کر لیجئے۔ پھر ان کی اتباع آپ نے کرنی ہے، ان کی اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ وَاتَّبِعْ حکم ہے سامعین اکرام، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ قرآن میں موجود ہے، میں تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں موجود۔ تم اس شخص کی
نقش قدم پہ چلو جو میری طرف آ رہا ہے، من اناب الی، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے سامعین اکرام کہ ہم اپنے امام کا انتخاب کریں۔ اگر ہم نے اپنے امام کا انتخاب نہیں کیا، صحیح امام کا، تو لازم ہے کہ ہم گمراہیوں کے امام کی پیروی کریں گے۔ پھر یا تو رواج کو دیکھیں گے، فیشن کو دیکھیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہم کہتے ہیں نا خلق بسوئی، لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی لوگ جو بھی کہیں، آپ کو تو صحیح راہ پہ چلنا ہے، آپ اپنا امام منتخب کر لیں اور سیدھے راستے پر چل لیں۔ آپ کو کرامتوں اور معجزوں اور جو شخص پانی پہ چلتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو بس ایک ایسے شخص کی راہ پہ چلنا ہے جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے بس۔ یہ بڑے بڑے القابات اور یہ ان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک سیدھے سادے بندے کی ضرورت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی دے، اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، عرش ہو، صاحب قرآن ہو، اس کے دل میں قرآن ہو، اس کی صحبت اور معیت میں آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، ایک عقیدے کے ساتھ اگر آپ کریں گے۔ بہرحال تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم نے اپنے امام کا انتخاب کرنا ہے، امام کو پہچاننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ حدیث عقل کے تقاضوں پر پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے سامعین کرام، کہ بھئی رہنمائی تو تمہیں چاہیے دین میں، اللہ تو تمہارا مقصود ہے، قرآن اور سنت اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، اب اس کی طرف رہنمائی تمہیں آج کون دے گا؟ تو ایک رہنما کا انتخاب کرو، تلاش کرو، پہچانو، وہ تو تمہارے اندر ہی موجود ہے، قیامت کے دن وہ تم پر گواہ ہوگا، تمہارے اوپر حجت ہوگا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ وہاں وہ حالات مختلف تھے اور اس زمانے میں قرآن اور سنت پر عمل نہیں ہو سکتا تھا، آپ پھر نہیں کہہ سکیں گے اس شخص کی موجودگی میں۔ تو عقل کے تقاضوں پہ یہ حدیث بالکل پوری اترتی ہے۔ ایک رہنما کی ضرورت ہے، رہنما کو پہچاننے کی ضرورت ہے سامعین کرام، اور پھر اس کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف مڑ چکا ہے، میری طرف رجوع کر چکا ہے، اس شخص کے راستے پر چلو۔ تو کشفوں و کرامتوں کی والے شخص کی ضرورت نہیں ہے سامعین اکرام، اور نہ یہ حق کی دلیل ہوتے ہیں، اور نہ یہ کوئی ثبوت ہوتا ہے اہل حق کا کہ اس کی کرامت نہیں ہے، اس کی یہ نہیں ہے۔ بھئی تمہیں تو یہ تو دلیل ہی نہیں ہے سامعین اکرام، یہ اپنا ذہن سے یہ کانٹا نکال لیں۔ جن کے لیے معجزات، فرعون کے سامنے معجزات ہم پڑھ رہے ہیں نا، فرعون کے سامنے معجزات پیش کیے گئے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ کو بغل سے نکالا، وہ چمکتا ہوا آیا۔ تو یہ معجزہ کوئی کم ہوئی؟ انہوں نے مان بھی لیا کہ یہ تو اس کی ذاتی وہ نہیں ہے، جو یہ جادو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مقابلہ کیا اور انکار کر دیا۔ تو یہ کشف و کرامتیں اور بڑے بڑے القابات والے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ایک سیدھے سادے بندے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہو، رسول کا نائب ہو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہو، قرآن و حدیث کا عالم ہو، اور آپ کی وہ رہنمائی کرے۔ دیٹس آل۔ اب تصوف کا آپ نام دے دیں، پیر کا نام دے دیں، مرید کا نام دے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں یہ نام مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نام ہو، کہ آپ اپنے آپ کو صوفی بھی کہیں، یا جو ہے آپ کہیں کہ بھئی میں نے تو تصوف میں نہیں۔ اسلام ہے اصل، قرآن ہے، حدیث ہے، دیٹس آل۔ اس کے بعد ایک ایسا شخص جو صاحب قرآن ہے، جو آپ کے زمانے کا امام ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری باتیں سامعین کرام میں نے آج کے درس میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ یقدم قومہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، یوم القیامت فاوردہم النار
بئس الورد المورود. اب ترجمہ سنا دیجئے. یقدم قومہ یوم القیامت، وہ اپنے وفد کی، وہ اپنے قوم کی سربراہی کرے گا، آگے ہوگا قیامت کے دن. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، تو جا اتارے گا ان کو آگ میں، آگ کے گڑھے میں. بئس الورد المورود، بہت بری جگہ ہے. بئسا بہت بری ہے، ورد جو جہاں ڈالا جاتا ہے، مورود وہ گھڑا. بری گھاٹ ہے، برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. He will precede his people on the day of resurrection and will lead them into the fire. Miserable is the place he placed them in. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.